دنیا کو اب اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول ایران کا ہے یا امریکہ کا۔ میں بار بار ولاگز میں بتا رہا ہوں کہ آبنائے ہرمز پہ جو گرفت ہے وہ ایران کی گرفت ہے اور بہت مضبوط گرفت ہے۔ امریکہ بہت دور دور تک مقابلے پہ ایران کے اس معاملے میں نہیں ہے۔ اور اب ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ ایران نے ایک تیرتا ہوا بینک آبنائے ہرمز میں اتار دیا ہے، اور یہ بینک اس وقت شپنگ کمپنیز کے ساتھ رابطے میں ہے اور خوب پیسے بنا رہا ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ایران نے ایک شپ روانہ کیا ہے آبنائے ہرمز کی طرف، اور یہ شپ مسلسل ایرانی پاسداران انقلاب کے حفاظتی حصار میں سیل کر رہا ہے، دور تک جا رہا ہے، اور مختلف شپنگ کمپنیز سے رابطہ کرنے کے بعد ان کے شپس کے قریب جاتا ہے اور ان سے ٹول وصول کرتا ہے۔ گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تیرتا ہوا بینک آبنائے ہرمز پہ ایران نے اتار دیا ہے، اور یہ تیرتا ہوا بینک اپنے کسٹمرز تک جاتا ہے، خود بات کرتا ہے، اور جن کسٹمرز نے اس کو کال پہ یا کسی طرح میسج کے ذریعے بتایا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ کوآرڈینیٹس ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں اور ہمارے پاس ٹول وصول کر لیں ہم سے آ کے، تو یہ شپ وہاں جا رہا ہے اور ٹول وصول کر رہا ہے۔ اور یہ شپ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، IRGC ٹول کلیکٹ کے نام سے اس شپ کو رجسٹر کیا گیا ہے۔ میری ٹائم جو ٹریفک کا جو ٹریکنگ ڈیٹا ہے اس کے اندر اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور دھڑلے سے یہ شپ IRGC ٹول کلیکٹ کے نام سے ایک تو آپریٹ بھی کر رہا ہے اور دوسرا آ جا رہا ہے آبنائے ہرمز کی طرف، اور یہ خلیج عمان کی طرف بھی دیکھا گیا ہے، اور یہ اب مختلف جہازوں کے پاس جاتا ہے، ان سے رابطہ کرتا ہے اور ان سے ٹول وصول کرتا ہے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ بہت ساری شپنگ کمپنیز کو یہ شکایت تھی کہ وہ ایران سے کس طرح بات کریں، انہیں آبنائے ہرمز پار کرنی ہے اور وہاں پر ایران کی ہی اجارہ داری ہے، اسی کا کنٹرول ہے، تو ایران سے جب وہ بات کرتے تھے اور ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ڈیجیٹل کرنسی میں پیمنٹ کرتے تھے، تو وہ پیمنٹ پکڑے جانے کا، ضبط کیے جانے کا خدشہ تھا، جیسا کہ امریکہ نے بھی کہا بھی کہ اس نے $1 ارب مالیت کی جو کرنسی ہے، ڈیجیٹل کرنسی ہے، اس کو ضبط کیا ہے، جو کہ ایران سے جڑے اکاؤنٹس کے اندر تھی اور ایران کو استعمال کرنے والا تھا۔ اسی لیے اب ایک تیرتا ہوا بینک ایران نے اتار دیا ہے۔ اب شپنگ کمپنیز کو کوئی شکایت نہیں رہے گی، شپ پہ جو بہت سارے تجارتی جہاز ہیں ان کے کپتانوں کو کوئی شکایت نہیں رہے گی، وہ اب رابطہ کریں گے ایرانی پاسداران انقلاب سے، جیسا کہ وہ کر بھی رہے ہیں، اور ان کو اپنی تمام تفصیلات بتاتے ہیں کہ وہ کس پورٹ سے روانہ ہوئے ہیں، کس پورٹ کی طرف جا رہے ہیں، ان کے جہازوں پہ کون سا مال لدا ہوا ہے، یہ کس ملک کا مال ہے، یہ کس ملک نے بھجوایا ہے، جہاز پہ کتنے ملازمین جو ہے وہ سوار ہیں، کتنا عملہ سوار ہے، ان کے کوائف کیا ہیں، اور کپتان کی شہریت کیا ہے، کپتان کا اوریجن کیا ہے، اس کا ملک کیا ہے، اور یہ لوگ سب کہاں جا رہے ہیں۔ یہ تمام تفصیل دینے کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب پہلے ایک کوڈ جاری کر رہے تھے، اور اس کے بعد ای میل پہ جب وہ کوڈ آتا تھا تو اس کے بعد تجارتی جہاز آبنائے ہرمز ایرانی پاسداران انقلاب سے وہ کوڈ شیئر کرنے کے بعد پار کر لیتے تھے، لیکن اس کے بعد جب پرابلم آئی تو ایرانی پاسداران انقلاب نے اب جا کر خود یہ وصول کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب بتایا جاتا ہے کہ ایک بڑے تجارتی جہاز کے پاس ایک جہاز پہنچتا ہے ایران کا، جو IRGC ٹول کلیکٹ کے نام سے وہ جہاز ہے، میری ٹائم ٹریفک ڈیٹا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کو بہت سارے لوگوں نے ٹریک بھی کیا ہے کہ یہ کہاں کہاں موجود تھا، اور یہ دھڑلے سے گھوم رہا ہے، وہاں پہ جاتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، اور اس کے بعد چائنیز یوان یا ڈیجیٹل کرنسی میں اپنی مختلف اکاؤنٹس کے اندر وہ پیمنٹ کراتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ پیمنٹ انشور کر لیتا ہے تو اس کے بعد اگر یہ کسی طرح کی کوئی کرنسی ہوتی ہے تو وہ وصول کر لیتا ہے، اور $2 ملین پر ویسل کے حساب سے ایک جہاز سے $2 ملین یعنی $20 لاکھ وصول کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اب چاہیں تو یہاں سے گزر جائیں، اور اس کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب سے رابطہ کریں، اور وہ آبنائے ہرمز کے قریب ان سے ملیں گے، ان کو اسکارٹ کریں گے، ان کو اپنے ایک حفاظتی حصار میں لیں گے، اور اس کے بعد آبنائے ہرمز پار کرا دیں گے۔ آبنائے ہرمز پار کرانے کے لیے جو راہداری بنائی گئی ہے وہ بارودی سرنگوں سے بہت پاک ہے، اور وہاں پہ کوئی بارودی سرنگیں نہیں ہیں، اور وہاں پر امریکہ کی بھی بالکل کوئی عمل دخل نہیں ہے، اجارہ داری وہاں پہ نہیں ہے، اور امریکہ وہاں سے بہت دور کھڑا ہوا ہے۔ یہ جو آبی راستے ہیں یہ دراصل ایران کی ساحلوں کے قریب سے گزرتے ہیں، اور ایران کا چونکہ ساحلوں پہ بھی مضبوط کنٹرول ہے، آبنائے ہرمز پہ بھی ہے، پانیوں پہ بھی ہے، اس لیے تجارتی جہاز بہت ہی اعتماد کے ساتھ ایرانی پاسداران انقلاب سے رابطہ کرنے کے بعد، ان کو پیسوں کی ادائیگی کرنے کے بعد، ٹول
ٹول ادائیگی کرنے کے بعد وہاں سے وہ ان کی حفاظت میں وہاں سے گزر جاتے ہیں. اور امریکہ کا جو ایک بحری ناکہ ہے جو بہت ایک عرصے سے لگا ہوا ہے, 15,000 اہلکار ہیں, بہت سے وار شپس ہیں, وہ اتنے ملینز آف ڈالرز روزانہ خرچ کرنے کے باوجود بھی وہاں صرف کھڑے ہوئے ہیں اور ایک تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور ان کی ناک کے نیچے سے, آنکھوں کے سامنے سے تجارتی جہاز ایران کے حفاظتی حصار میں گزر رہے ہیں, لیکن وہ اس کو روک نہیں پا رہے. ایران وقتاً فوقتاً یہ بتاتا رہتا ہے کہ آبنائے ہرمز پہ اس کا کنٹرول کس حد تک ہے. کوئی نہ کوئی ویڈیو ایسی جاری کرتا ہے جس میں اس کی ڈومیننس نظر آ رہی ہوتی ہے آبنائے ہرمز کے اوپر. اور ابھی ایک اور ریسنٹ انہوں نے جو ایک ویڈیو جاری کی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری اسپیڈ بوٹس کس طرح آبنائے ہرمز کے میں گشت کر رہی ہیں, خلیج عمان, خلیج فارس میں گشت کر رہی ہیں, اور ان پیٹرولنگ بوٹس کو بہت تیزی سے ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ آ رہی ہیں اور اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہی ہیں, اور اس کے بعد ویڈیو ختم ہو جاتی ہے. تو اصل میں یہ پیغام امریکہ کے لیے ہے کہ آپ کسی طور یہ مت سمجھیے گا کہ آپ اگر آبنائے ہرمز سے 500 کلومیٹر تھوڑا دور کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کسی طرح آبنائے ہرمز کے قریب آ سکتے ہیں. ایک ریڈ لائن ہے جو 500 کلومیٹر کی ایران نے کھینچی ہے, اور واضح طور پہ یہ بات بتا دی ہے امریکی بحریہ کو کہ آپ یہاں قریب پھٹکنے کی جرات بھی مت کیجیے گا. یہ ایک ریڈ لائن ہے اور ہم کسی صورت اس کو قبول نہیں کریں گے کہ کوئی اس کو پار کر لے. اب جو عمان کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں وہاں پہ بھی امریکہ نے کچھ جہازوں کو کہا تھا کہ وارننگ کے طور پہ کہ یہاں سے دور رہو. اس کا مطلب یہ تھا کہ ایران کی سپورٹ کسی طرح عمان کو نہ مل سکے, اور عمان کے قریب جہاز اگر تجارتی کھڑے ہوئے ہیں تو وہ کہیں ایرانی پاسداران انقلاب کا انتظار تو نہیں کر رہے تھے کہ وہ ان کو حفاظتی حصار میں لے کر آبنائے ہرمز کو سے گزاریں اور ان کو پار کرائیں. تو اسی لیے امریکہ نے ان کو کہا تھا کہ دور چلے جاؤ. لیکن اب جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ عمان کے ٹیریٹوریل واٹرز کے قریب بھی ایران بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ موجود ہے, اور اس نے ابھی اپنی 27 رجب کے نام سے ایک اسپیڈ بوٹ جس سے کروز میزائل داغے جا سکتے ہیں اپنی بحری طاقت کا ایک اور مظاہرہ کیا, اور اس کی رونمائی کی, اس کی نقاب کشائی کی. اور جو انقلاب اسکوائر ہے تہران کا وہ نعروں سے گونج اٹھا جب انہوں نے دیکھی کہ اتنی شاندار ایک اسپیڈ بوٹ بنائی گئی ہے جو کروز میزائل بھی داغتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خلیج عمان میں امریکی بحری بیڑے, امریکہ کے بڑے بڑے جنگی جہاز وہ بھی خطرے میں ہیں, کیونکہ کروز میزائلوں سے لیس ایک اسپیڈ بوٹ انہی کے قریب موجود ہے اور بہت تیزی سے ان کی طرف جھپٹے گی, 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ان پہ جھپٹے گی اور ان کو تباہ کر دے گی. تو اب آبنائے ہرمز پہ ایران کا کنٹرول بہت ہی مضبوط ہے. اس نے ایک تیرتا ہوا بینک IRGC ٹول کلیکٹ کے نام سے ایک جہاز وہاں پر اتار دیا ہے, وہ تیر رہا ہے اس وقت, سمندر کی لہروں پر ہے اور مسلسل اپنے ٹول وصول کر رہا ہے. اور ایک عام کیلکولیشن یہ ہے کہ اگر اسی طرح ٹول وصول کیا جاتا رہا تو اب تک اس نے تقریباً 400 ویسل سے ٹول وصول کیا جا چکا ہے اب تک سیز فائر کے بعد 8 اپریل سے اب تک, اور یہ تقریباً $1.5 ارب بنتا ہے. اور اگر صورتحال یہی رہی تو ایران صرف ٹول کلیکشن کی مد میں $45 ارب سالانہ وصول کر لے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ولاگ میں کسی نئی خبر, نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.